بہت پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک بہت بڑے اور بہت پرانے جنگل کے کنارے پر ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کی بیوی اور اس کے 2 بچے احمد اور رانی وہ بھی ان کے ساتھ رہتے تھے۔ لڑکا بڑا تھا اور اس کا نام احمد تھا، لڑکی چھوٹی تھی، اس کا نام رانی تھا۔ لکڑہارے کی بیوی کچھ عرصہ پہلے انتقال کر چکی تھی۔ لکڑہارے نے دوسری شادی کر لی تھی۔ ان بچوں کی ماں یعنی سوتیلی ماں وہ بہت بری تھی، وہ بچوں سے بہت ناخوش تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے ان بچوں سے چھٹکارا مل جائے۔ وہ ہر بات پر انہیں ڈانٹتی رہتی تھی اور ان سے خوب کام کرواتی تھی، جبکہ کھانے کے لیے بھی بہت کم دیتی تھی۔ لکڑہارا بہت غریب تھا، وہ بیچارہ جنگل میں سارا دن لکڑیاں کاٹتا اور پھر شام کو شہر میں جا کر بیچنے جاتا، جس سے بیچارے کی دال روٹی میں بڑی مشکل سے چلتی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ پورے شہر میں قحط پڑ گیا، انسان جانور سبھی بھوکے مرنے لگے اور اس حالت میں روزانہ کی روٹی چلنے بھی ناممکن ہو گئی۔ ایک رات لکڑہارا اس بات کو سوچ کر بہت پریشان تھا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ دراصل اسے اپنی کوئی فکر نہیں تھی، اسے اپنے بچوں کی فکر تھی۔ اس نے اس خبر سے ٹھنڈی آہ بھری اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اب آگے ہمارا گزارا کیسے ہوگا، ہم اپنے بچوں کو کیسے پالیں گے۔ اب تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ ان بچوں کی ماں جو ہر وقت ان سے ناخوش رہتی تھی اور کسی طرح سے ان سے جان چھڑوانا چاہتی تھی، وہ تو موقع کی تلاش میں تھی۔ فوراً بولی کہ کل ہم کسی بہانے سے بچوں کو بہت دور جنگل میں لے جائیں گے۔ ہم وہاں کچھ لکڑیاں جمع کر کے آگ جلا دیں گے تاکہ جنگلی جانور ان کے پاس نہ آ جائیں۔ اگر وہ راستہ بھی تلاش کریں گے تو انہیں یہ نہیں کر پائیں گے۔ لکڑہارے نے یہ بات سنی تو پہلے تو اس نے کچھ سوچا اور پھر بولا، نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ ایک باپ اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے کہ انہیں جنگل میں اکیلا چھوڑ دے اور جنگلی جانور انہیں چیر پھاڑ دیں، تو پھر ہمیں بھی ان کے ساتھ ہی بھوکا مرنا پڑے گا اور تمہارے پاس ہمارے کمرے بنانے کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی۔ اس کی بیوی جھنجھلا کر اور غصے سے بولی۔ اس کے بعد بس بیوی نے ضد پکڑ لی، یہاں تک کہ لکڑہارا مجبور ہو گیا اور اس نے ہاں کر دی۔ لیکن میرا دل بچوں کی یاد سے تڑپتا رہے گا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اور اسی رات بچے بھی بھوک کی وجہ سے نہیں سو سکے تھے اور انہوں نے چھپ کر اپنے ماں باپ کی باتیں سن لی تھی۔ اس کے بعد لڑکی جس کا نام رانی تھا وہ بہت روئی اور اپنے بھائی احمد سے کہنے لگی کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے بوجھ بن گئے ہیں اور وہ ہم سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں۔ لڑکی کا بھائی احمد کہنے لگا، نہیں بہن، تم پریشان مت ہو، میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور سوچوں گا۔ جب وہ دونوں میاں بیوی سو گئے تو لڑکا یعنی احمد کھڑا ہو گیا اور اس نے ایک چادر اوڑھی اور چپکے سے گھر کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ مکان کے آگے بڑی کنکر چاندی کے ٹکڑے معلوم ہو رہے تھے۔ راجا نے بہت سے وہ کنکر اٹھا کر اپنی جیب بھر لی اور پھر گھر واپس آ گیا اور گھر آ کر اپنی بہن رانی سے کہنے لگا، میری پیاری بہن، تم آرام سے سو جاؤ، اللہ بہتر کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ خود بھی لیٹ کر سو گیا اور اگلی صبح سورج بھی نہیں نکلا تھا کہ لکڑہارے کی بیوی ان دونوں بچوں کے پاس آئی اور بچوں سے کہنے لگی، چلو بچوں، کھڑے ہو جاؤ، آج ہم جنگل میں لکڑی کاٹنے کے لیے جائیں گے۔ اس نے احمد اور رانی کو روٹی کا ایک ٹکڑا بھی دیا اور کہنے لگی، یہ تمہارے دوپہر کو کھانے کے لیے ہے اور اسے ابھی نہ کھا جانا اور نہ تمہارے پاس دوپہر کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ رانی اور احمد نے خاموشی سے روٹی کے ٹکڑے لے لیے اور اس کے بعد وہ سب جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد لڑکا احمد راجا کھڑا ہو گیا اور مڑ کر اپنے مکان کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ حرکت راجا وہ احمد بار بار کر رہا تھا۔ لکڑہارے نے جب اپنے بیٹے کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے بھی پوچھا کہ احمد، کیا کر رہے ہو بیٹا، تم پیچھے مڑ کر کیوں دیکھ رہے ہو، دھیان سے چلو۔
بیٹا احمد نے جواب دیا، میں اپنے بلی کے بچے کو دیکھ رہا ہوں جو ہمارے گھر کی چھت پر بیٹھا میری طرف دیکھ رہا ہے۔ یہ سن کر سوتیلی ماں فوراً بولی، ارے تم اندھے ہو گئے ہو، وہ تمہاری بلی کا بچہ نہیں بلکہ سورج ہے جو مکان کی چھت سے ابھر رہا ہے۔ مگر احمد بلی کا بچہ نہیں دیکھ رہا تھا، وہ تو اپنی جیب سے کنکر نکال کر راستے میں گراتا ہوا جا رہا تھا کہ راستے کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب وہ جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ گئے تو لکڑہارا کہنے لگا، میرے بچوں اب تم لکڑیاں جمع کرو، میں یہاں پر آگ لگا دوں گا۔ اس کے بعد احمد اور رانی نے لکڑیاں جمع کر کے ایک بہت بڑا ڈھیر لگا دیا۔ اس کے بعد لکڑہارے نے لکڑیوں میں آگ لگا دی۔ جب آگ بھڑکنے لگی تو لکڑہارا کھانے اور بیوی بولی، بچوں اب تم ہی اس کے قریب آ کر بیٹھ جاؤ، ہم لکڑیاں کاٹنے جنگل میں جاتے ہیں، جب ہم کام سے فارغ ہو جائیں گے تو تمہیں اپنے ساتھ گھر لے چلیں گے۔ احمد اور رانی آگ کے قریب ہی بیٹھ گئے۔ وہ دوپہر کی روٹی کھا کر انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ انہیں کلہاڑی کی آواز مسلسل سنائی دیتی رہتی اور وہ سن کر بہت خوش تھے کہ مطمئن تھے ان کے ماں باپ یہیں پر تھے۔ وہ آہستہ آہستہ پوری رات چلتے رہے اور جب صبح کا سورج نکلت لو ہوا تو اپنے گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ لکڑہارے کی بیوی نے دروازہ کھولا۔ جب ان کی سوتیلی ماں نے دیکھا تو اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ پھر وہ غصے کا اظہار کرتی ہوئی بولی، تم بڑے لاپرواہ قسم کے بچے ہو، تم اتنی دیر تک جنگل میں سوتے رہے، ہمیں تو لگا کہ تم کبھی گھر واپس نہیں آؤ گے۔ تو اس کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ وہ اپنے بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اپنے معصوم بچوں کی جنگل میں چھوڑ کر آنے سے بہت مایوس اور غمگین تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور پھر کچھ عرصہ بعد پھر قحط پڑ گیا۔ بچوں نے ایک بار پھر اپنی سوتیلے ماں باپ کی بات سن لی تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اب ہمارے پاس فقط آدھی روٹی ہے، اس بار ہم بچوں کو بہت دور اور گھنے جنگل میں چھوڑ کر آئیں گے، کل یہ دوبارہ واپس نہ آ جائیں۔ یہ سن کر لکڑہارا بہت غمگین ہوا، لیکن اس کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ جب آدھی رات کے وقت سب سو گئے تو احمد پھر اٹھ کر گھر سے باہر نکل گیا اور کہیں سے سفید کنکریاں ڈھونڈ کر لے آیا۔ یہ سفید کنکریاں ہی تھیں جو پچھلی بار انہیں گھر واپس لے آئی تھی، مگر یہ دیکھ کر وہ تھوڑا پریشان ہو گیا کہ دروازے پر تالا لگا ہوا تھا اور باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ مگر پھر بھی اس نے اپنی چھوٹی بہن کو تسلی دی اور کہنے لگا، میری بہن رو نہیں، اللہ ہماری مدد کرے گا اور وہ پھر ہمیں بچا لے گا۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی لکڑہارے کی بیوی نے دونوں بچوں کو جگا دیا اور پھر سے انہیں روٹی کے 2 ٹکڑے دیے، لیکن یہ روٹی کے ٹکڑے پچھلی بار کی طرح بڑے نہیں، یہ بہت چھوٹے تھے۔ پھر جب وہ جنگل کی طرف چلے تو احمد جیب میں ہاتھ ڈال کر روٹیوں کا چورا بناتا رہا اور تھوڑے فاصلے پر رک کر وہ راستے میں گراتا رہا۔ احمد تم بار بار کیوں رک جاتے ہو؟ اس کے باپ نے پوچھا۔ میں اپنے کبوتر کو دیکھ رہا ہوں جو اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا مجھے دیکھ رہا ہے، احمد نے جواب دیا۔ اس کی سوتیلی ماں بولی، وہ تمہارا کبوتر نہیں، وہ تو سورج کی کرنیں ہیں جن سے چمک رہی ہے، لیکن راجا تو روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے راستے پر ہی گراتا ہوا چلا گیا۔ اس بار تو وہ جنگل میں اتنی دور اور ایسی جگہ پر آئے تھے جہاں کبھی لکڑہارا بھی نہیں آیا تھا۔ انہوں نے ایک بار پھر سے لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی اور ان کی سوتیلی ماں کہنے لگی، بچوں اب تم اس آگ کے پاس بیٹھ جاؤ، اگر تم تھک گئے ہو تو یہاں پر سو جاؤ، ہم جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتے ہیں، ہم شام کو واپس آئیں گے اور تمہیں اپنے ساتھ لے چلیں گے۔ دوپہر ہوتے ہی احمد نے اپنی روٹی کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک خود کھایا اور دوسرا اپنی بہن کو دے دیا۔ احمد اپنے روٹی کے تو پہلے ہی ٹکڑے کر کے راستے میں گراتا ہوا آیا تھا تاکہ گھر کا راستہ معلوم کر سکے۔ اس کے بعد دونوں بہن بھائی سو گئے۔ رات ہو گئی لیکن انہیں لینے کے لیے کوئی واپس نہیں آیا۔ جب رات کا اندھیرا پوری طرح سے
پھیل گیا تو احمد نے اپنی بہن کو تسلی دیتے ہوئے کہا، میری بہن، چاند نکلنے کا انتظار کرو، جب چاند نکل جائے گا تو مجھے وہ روٹی کے ٹکڑے نظر آ جائیں گے۔ جب چاند نکلا تو انہیں روٹی کا کوئی ٹکڑا دکھائی نہیں دیا، اور دراصل وہ روٹی کے ٹکڑے چڑیا اٹھا کر لے گئی تھی۔ لیکن احمد نے اپنی بہن سے پھر کہا، میری بہن، فکر نہیں کرو، ہم راستہ تلاش کر لیں گے۔ اس کے بعد وہ پولی رات اور اگلا پورا دن جنگل میں ٹھوکریں مارتے پھرتے رہے، مگر انہیں کہیں بھی جنگل سے نکلنے کا راستہ نہیں ملا۔ تو پیاس سے ان کا برا حال تھا۔ انہوں نے چند دنوں کے علاوہ کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ بیر بھی انہیں ایک بیری کے نیچے مل گئے تھے۔ تھک ہار کر وہ ایک جھاڑی میں بیٹھ گئے اور بیٹھتے ہی سو گئے۔ اب اگلے دن ان کی حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ دھوپ گرو کی، آج بھی انہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا تو وہ بھوک سے مر جائیں گے۔ دوپہر کے وقت انہیں ایک پرندہ دکھائی دیا جو درخت کی شاخ پر بیٹھا بڑی سریلی آواز میں گانا گا رہا تھا۔ اس کا رنگ بالکل سفید تھا۔ وہ بہت سریلی آواز میں گانا گا رہا تھا، اتنی سریلی آواز کہ احمد اور رانی رک کر اس کی آواز سننے لگے۔ پھر وہ پرندہ پھڑپھڑا کر اڑنے لگا اور دونوں بہن بھائی اس کے پیچھے چلنے لگے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ انہیں اپنے پیچھے پیچھے چلنے کے لیے کہہ رہا ہو۔ پھر وہ چلتے چلتے ایک چھوٹے سے مکان کے پاس پہنچے۔ جب وہ وہاں پر پہنچے تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ مکان ڈبل روٹی سے بنایا گیا تھا، کیوں نہ کہ اس کی چھتیں وہ بھی ڈبل روٹی سے بنی ہوئی تھی۔ احمد نے یہ دیکھا تو خوشی سے اچھل پڑا اور کہنے لگا، اب ہم اپنی ساری زندگی جہاں پر گزاریں گے اور اب ہم بغیر محنت کیے ہی اپنا بہت بھی جی بھر کر کھا سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر احمد نے تھوڑی سی چاند وہ توڑ لی تاکہ دیکھ سکے کہ وہ سچ میں روٹیاں ہی ہیں یا کچھ اور ہے۔ رانی نے گھنٹی کے پاس جا کر تھوڑی سی برکی توڑ کر اپنے منہ میں ڈال دی۔ اس کے بعد انہیں ایک لرزتی ہوئی آواز سنائی دی، کوئی کہہ رہا تھا، کھاتا ہے یہ کون شیطان میرا چھوٹا سا مکان؟ اس پر بچوں نے جواب دیا، جنت ہے یہ بچوں کی، غریبوں کی، مجبوروں کی۔ یہ کہہ کر روٹی کھانے میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد دروازہ کھلا اور ایک بہت ہی بوڑھی اور کمزور عورت جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، وہ اپنی لاٹھی دیکھتی ہوئی گھر سے باہر نکلی۔ بچے اس عورت کو دیکھ کر اس قدر خوف زدہ ہو گئے کہ ان کے ہاتھ سے روٹی چھوٹ گئی اور روٹی چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ یہ دیکھ کر وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، ارے پیارے بچوں، ڈرو نہیں، اندر آ جاؤ، میں تمہیں بہت ساری چیزیں کھانے کے لیے دوں گی۔ وہ بڑے پیار سے بچوں کو اندر لے گئی اور اس نے بہت ساری مختلف چیزیں بچوں کے سامنے رکھ دی۔ احمد اور رانی دونوں بہن بھائیوں نے خوب مزے سے کھانا کھایا اور اس کے بعد بوڑھی عورت نے انہیں سونے کے لیے 2 چھوٹے چھوٹے خوبصورت سے پلنگ دیے جس پر سفید چادریں بچھی ہوئی تھی۔ جب دونوں بہن بھائی اپنے بستروں پر لیٹے تو انہیں بہت آرام محسوس ہوا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ جنت میں آ گئے ہوں۔ بوڑھی عورت کیوں تھا ان بچوں سے بہت محبت کا برتاؤ کر رہی تھی، لیکن حقیقت میں وہ خطرناک جادوگرنی تھی جو راستہ میں جاتے ہوئے مسافروں کو اس طرح سے اپنے پاس بلاتی تھی اور رنگی ہو کر اور ان کو کھانا کھلا کر توجہ کرتی تھی اور اس کے بعد انہیں پکا کر کھا جاتی تھی۔ جب احمد اور رانی دونوں اپنے بستر پر سو گئے تو وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ اس کے منہ میں پانی بھر آیا تھا کہ وہ چھٹکارے لیتے ہوئے بولی، اب یہ میرے قابو میں ہیں، اب یہ کہیں نہیں جا سکتے۔ اگلے دن صبح کے وقت وہ بچے اٹھے بھی نہیں تھے کہ بڑھیا اٹھ گئی۔ اس نے بچوں کو دیکھا اور وہ ابھی تک سوئے ہوئے تھے۔ سوتے ہوئے دونوں بہن بھائی بہت پیارے لگ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر بوڑھی عورت مسکرائی اور من ہی من میں سوچنے لگی، ان کا گوشت تو بہت ہی مزے کا ہوگا۔ پھر اس نے احمد کو اپنی گود میں ایسے اٹھا لیا جیسے کوئی بہت طاقتور عورت ہو۔ اس کی جھکی ہوئی کمر بھی سیدھی ہو گئی تھی، اب وہ کمزور معلوم نہیں ہوتی تھی۔ وہ احمد کو لے جا کر
अहमद को लेकर बाहर आ गई और घर के पास पीछे वाले कमरे में ले गई। वो कमरा दरअसल पिंजरा था। इसने अहमद को अंदर डालकर बाहर से कुंडी लगा दी और वो चाहे जितना भी चीखता चलाता, लेकिन इसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। अब बूढ़ी औरत कमरे में वापस आई और रानी अभी तक सोई हुई थी, तो उसे ये नहीं पता था कि इसका भाई इसके पास नहीं है। बुढ़िया ने रानी को ज़ोर से झंझोड़ा। रानी डर कर उठ गई। वो हैरानी से बोली और वो बूढ़ी औरत की तरफ देखने लगी कि जिसकी आंखों में मोहब्बत की बजाय गुस्सा था। इसने गुस्से से कहा, वो ठिकानी लड़की, जल्दी पानी लेकर आओ और मेरे और अपने भाई के लिए कुछ पका कर दो। जब वो खाकर खूब मोटा ताज़ा हो जाएगा तो मैं उसे खा जाऊंगी। रानी ने जब ये सुना तो वो ठंडार गई, मार कर रोने लगी। लेकिन अब रोने धोने का कोई फ़ायदा नहीं था। रानी बेचारी अब वही करती जैसे इसको बुढ़िया बोलती। अहमद के लिए वो अमूदा खाना पकाया जाता, मगर रानी बेचारी को बचा कुचा खाना नसीब होता। बूढ़ी औरत हर रोज़ पिंजरे के पास जाती और वो चिल्लाकर बोलती, राजा अपनी उंगली बाहर निकालो ताकि मैं इस बात का अंदाज़ा लगा सकूं कि तुम कितने मोटे हो गए हो। राजा इसके बदले में एक हड्डी इसके हाथ में थमा देता। बूढ़ी की जादूगरनी, जिसकी नज़र बहुत कमज़ोर थी, वो ये नहीं देख पाती थी कि ये इसके उंगली है या कुछ और है। वो रोज़ाना इस आदमी को पकड़ कर देखती और इस हड्डी को पकड़ कर देखती तो परेशान हो जाती। क्या बात है, मैं रोज़ाना इसको इतना उम्दा खाना खिलाती हूँ, फिर भी ये मोटा क्यों नहीं होता। इस तरह से 4 हफ्ते गुजर गए। अब बूढ़ी औरत के लिए सब्र करना मुश्किल हो गया था। वो कहने लगी, आज कुछ भी हो जाए, मैं इस लड़के को खा जाऊंगी। इसने रानी को आवाज़ दी और उसे लड़की पानी लेकर आ। अहमद चाहे मोटा हो या पतला, कल सुबह उसे पकाकर खा जाऊंगी। बेचारी रानी की हालत काबिले रहम थी। वो बेचारी सिसकियाँ बार बार कर रो रही थी और पानी ला रही थी। वो बेचारी रोते रोते कहने लगी, ऐ अल्लाह हमारी मदद कर। इसने अच्छा तक ये था कि हमें जंगल में भी इससे अच्छा यही था कि हमें जंगल में भी दरिंदे चीर फाड़ कर खा जाते, ताकि हम दोनों बहन भाई एक साथ मर जाते। ये दिन तो ना देखना पड़ा। जादूगरनी झला कर बोटी। दूसरे दिन रानी बाहर आई। इसने पानी से भरी हुई देज की 2 बांसों के दरमियान लटका दी और इस तरह इसे तैयार कर लिया और आटा भी बना लिया है। फिर इसके बाद इसने रानी को तंदूर की तरफ धक्का दिया। इसमें आगे शोले भड़क रहे थे। बूढ़ी औरत ने रानी से कहा, जाकर देख तंदूर गर्म हुआ कि नहीं, ताकि मैं रोटियां पका सकूं। असल में वो बूढ़ी औरत रानी को भी इस तंदूर के पास भेज रही थी, ताकि वो उसे भी धक्का देकर तंदूर में गिरा दे और उसे भी इसे को साथ ही पकाकर खा जाए। कहा, लेकिन मुझे तो ये देखना नहीं आता कि तंदूर गर्म हुआ है कि नहीं, मैं किस तरह से देखूं। इसके बाद बूढ़ी औरत कहने लगी, अरे ये कामचोर लड़की, इस तंदूर का मुंह इतना बड़ा है कि मैं अपना सार भी इसके अंदर डाल सकूं। ये कहकर इस बूढ़ी जादूगरनी ने अपना सार तंदूर के अंदर किया ही था कि रानी ने उसे पीछे से तंदूर के अंदर धक्का दे दिया और लोहे के इस रुकन से तंदूर का मुंह लोहे के किसी ढक्कन से तंदूर का मुंह बंद कर दिया। बुढ़िया के खौफनाक चीखों से पूरा जंगल गूंज रहा था। वो बुरी तरह से जल रही थी। एक बार तो रानी भी इसकी चीखें सुनकर डर गई, लेकिन इसने अपने कानों में उंगलियां दूंस ली और भागती हुई इस तरफ आई जहां पर इसका भाई अहमद कैद था। इसने पिंजरे का दरवाज़ा खोला और जी भर कर बोली, और अहमद हम आज़ाद हो गए। बूढ़ी औरत जलकर मार गई है। पिंजरे का दरवाज़ा खोलते ही अहमद ऐसे बाहर आया जैसे कोई परिंदा पिंजरे से निकल रहा है। दोनों बहन भाई खुशी से उछलने लगे। अब इन्हें जंगल में किसी का डर नहीं था। वो बेखौफ होकर बूढ़ी जादूगरनी के कमरे में चले गए। वहाँ पर इन्होंने जाकर देखा तो इन्हें बहुत से मुख्तलिफ संदूक नज़र आए। इन संदूकों में हीरे, जेवरात और सोने की अशरफियाँ भरी हुई थी। राजा अहमद ने इन्हें सरगुल से इन जेवरात से अपनी जेबें भर ली और रानी भी जितनी अशरफियाँ ले सकती थी उसने भी
اتنی اشرفیاں وہاں سے اٹھا لی۔ اس کے بعد احمد نے کہا اب ہمیں اس جنگل سے باہر نکلنا چاہیے۔ کئی گھنٹے بھٹکنے کے بعد وہ ایک جھیل پر پہنچے۔ اب ہم اس پار کیسے جائیں گے؟ احمد نے کہا مجھے تو اس کے بعد جانے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ رانی نے کہا دیکھو سامنے ایک بہت بڑا شتر مرغ ہے، میں اسے کہتی ہوں کہ وہ ہماری مدد کرے۔ رانی نے کہا وہ اس کے پاس گئی اور کہنے لگی پیارے شتر مرغ، ہم دونوں بہن بھائی بہت پریشان کھڑے ہیں، ہم اپنے گھر واپس جانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد شتر مرغ ان کے پاس آ گیا۔ رانی شتر مرغ کے اوپر احمد شتر مرغ کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا، رانی کو اپنے پاس بٹھانے لگا تو رانی کہنے لگی نہیں بھائی، ہم اگر دونوں اوپر بیٹھ گئے تو ہمارا وزن زیادہ ہو جائے گا اور ہم ایک ایک کر کے یہاں سے نکلتے ہیں۔ اس کی کمر پر سوار ہو گئے اور چپنے کو پار کرنے لگے۔ شتر مرغ نے انہیں ایک ایک کر کے جھیل کے باہر کنارے پر لگا دیا۔ اس کے بعد وہ اپنے مکان کو دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑے اور ان کے جان میں جان آ گئی۔ دونوں بہن بھاگتے ہوئے اپنے مکان میں داخل ہو گئے۔ ان کے باپ نے جب اپنے بچوں کو صحیح سلامت دیکھا تو اس کی خوشی کا امتحان نہ رہا۔ جب سے وہ اپنے معصوم بچوں کو جنگل میں چھوڑ کر آیا تھا اس کا جی نہیں لگتا تھا، وہ ہر وقت اپنے بچوں کی یاد میں روتا رہتا۔ اس کی بیوی جو بچوں کی سوتیلی ماں تھی وہ بھی بیمار ہو کر مر چکی تھی۔ احمد اور رانی نے جوہرت زیورات کا اپنے باپ کے آگے ڈھیر لگا دیا جنہیں وہ جادوگرنی کے مکان سے لے کر آئے تھے، اور اس طرح سے ان کی تمام زندگی کی پریشانیاں ختم ہو گئی۔ سوتیلی ماں سے بھی ان کی جان چھوٹ گئی۔ وہ بدلے میں اب کرتوتوں کی وجہ سے، اس کی بری کرتوتوں کی وجہ سے وہ مر گئی، پیارے کا شکار ہو گئی، اور خوشی سے دونوں بہن بھائی اپنے باپ کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے۔ پیارے ویورز، امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ خوب کام کرواتی تھی، جبکہ کھانے کے لیے بھی بہت کام دیتی تھی۔ لکڑہارا بہت غریب تھا، وہ بیچارہ جنگل میں سارا دن لکڑیاں کاٹتا اور پھر شام کو شہر میں جا کر بیچنے جاتا، جس سے بیچارے کی دال روٹی میں بڑی مشکل سے چلتی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ پورے شہر میں قحط پڑ گیا، انسان جانور سبھی بھوکے مرنے لگے اور اس حالت میں روزانہ کی روٹی چلنے بھی ناممکن ہو گئی۔ ایک رات لکڑہارا اس بات کو سوچ کر بہت پریشان تھا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ دراصل اسے اپنی کوئی فکر نہیں تھی، اسے اپنے بچوں کی فکر تھی۔ اس نے اس خبر سے ٹھنڈی آہ بھری اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اب آگے ہمارا گزارا کیسے ہوگا، ہم اپنے بچوں کو کیسے پالیں گے؟ اب تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ ان بچوں کی ماں جو ہر وقت ان سے ناخوش رہتی تھی اور کسی طرح سے ان سے جان چھڑوانا چاہتی تھی، وہ تو موقع کی تلاش میں تھی۔ فوراً بولی کہ کل ہم کسی بہانے سے بچوں کو بہت دور جنگل میں لے جائیں گے، ہم وہاں کچھ لکڑیاں جمع کر کے آگ جلا دیں گے تاکہ جنگلی جانور ان کے پاس نہ آ جائیں۔ اگر وہ راستہ بھی تلاش کریں گے تو یہ نہیں کر پائیں گے۔ لکڑہارے نے یہ بات سنی تو پہلے تو اس نے کچھ سوچا اور پھر بولا نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ ایک باپ اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے کہ انہیں جنگل میں اکیلا چھوڑ دے اور جنگلی جانور انہیں چیر پھاڑ دیں، تو پھر ہمیں بھی ان کے ساتھ ہی بھوکا مرنا پڑے گا اور تمہارے پاس ہمارے کمرے بنانے کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی۔ اس کی بیوی جھنجھلا کر اور غصے سے بولی۔ اس کے بعد بس بیوی نے ضد پکڑ لی، یہاں تک کہ لکڑہارا مجبور ہو گیا اور اس نے ہاں کر دی۔ لیکن میرا دل بچوں کی یاد سے تڑپتا رہے گا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اور اسی رات بچے بھی بھوک کی وجہ سے نہیں سو سکے تھے اور انہوں نے چھپ کر اپنے ماں باپ کی باتیں سن لی تھی۔ اس کے بعد لڑکی جس کا نام رانی تھا
وہ بہت روئی اور اپنے بھائی احمد سے کہنے لگی کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے بوجھ بن گئے ہیں اور وہ ہم سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں۔ لڑکی کا بھائی احمد کہنے لگا، نہیں نہیں بہن، تم پریشان مت ہو، میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور سوچوں گا۔ جب وہ دونوں میاں بیوی سو گئے تو لڑکا یعنی احمد کھڑا ہو گیا اور اس نے ایک چادر اوڑھی اور چپکے سے گھر کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ مکان کے آگے بڑی کنکر چاندی کے ٹکڑے معلوم ہو رہے تھے۔ راجا نے بہت سے جو ہے نا وہ کنکر اٹھا کر اپنی جیب بھر لی اور پھر گھر واپس آ گیا اور گھر آ کر اپنی بہن رانی سے کہنے لگا، میری پیاری بہن، تم آرام سے سو جاؤ، اللہ بہتر کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ خود بھی لیٹ کر سو گیا اور اگلی صبح سورج بھی نہیں نکلا تھا کہ لکڑہارے کی بیوی ان دونوں بچوں کے پاس آئی اور بچوں سے کہنے لگی، چلو بچوں کھڑے ہو جاؤ، آج ہم جنگل میں لکڑی کاٹنے کے لیے جائیں گے۔ اس نے احمد اور رانی کو روٹی کا ایک ٹکڑا بھی دیا اور کہنے لگی، یہ تمہارے دوپہر کو کھانے کے لیے ہے اور اسے ابھی نہ کھا جانا اور نہ تمہارے پاس دوپہر کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ رانی اور احمد نے خاموشی سے روٹی کے ٹکڑے لے لیے اور اس کے بعد وہ سب جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد لڑکا احمد راجا جو ہے نا کھڑا ہو گیا اور مڑ کر اپنے مکان کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ حرکت راجا جو ہے نا وہ احمد بار بار کر رہا تھا۔ لکڑہارے نے جب اپنے بیٹے کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے بھی پوچھا کہ احمد کیا کر رہے ہو بیٹا، تم پیچھے مڑ مڑ کر کیوں دیکھ رہے ہو، دھیان سے چلو بیٹا۔ احمد نے جواب دیا، میں اپنے بلی کے بچے کو دیکھ رہا ہوں جو ہمارے گھر کی چھت پر بیٹھا میری طرف دیکھ رہا ہے۔ یہ سن کر سوتیلی ماں فوراً بولی، ارے تم اندھے ہو گئے ہو، وہ تمہاری بلی کا بچہ نہیں بلکہ سورج ہے جو مکان کی چھت سے ابھر رہا ہے۔ مگر احمد بلی کا بچہ نہیں دیکھ رہا تھا، وہ تو اپنی جیب سے کنکر نکال کر راستے میں گراتا ہوا جا رہا تھا کہ راستے کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب وہ جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ گئے تو لکڑہارا کہنے لگا، میرے بچوں اب تم لکڑیاں جمع کرو، میں یہاں پر آگ لگا دوں گا۔ اس کے بعد احمد اور رانی نے لکڑیاں جمع کر کے ایک بہت بڑا ڈھیر لگا دیا۔ اس کے بعد لکڑہارے نے مختلف لکڑیوں میں آگ لگا دی۔ جب آگ بھڑکنے لگی تو لکڑہارا کھانے اور بیوی بولی، بچوں اب تم ہی اس کے قریب آ کر بیٹھ جاؤ، ہم لکڑیاں کاٹنے جنگل میں جاتے ہیں، جب ہم کام سے فارغ ہو جائیں گے تو تمہیں اپنے ساتھ گھر لے چلیں گے۔ احمد اور رانی آگ کے قریب ہی بیٹھ گئے۔ وہ دوپہر کی روٹی کھا کر انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ انہیں کلہاڑی کی آواز مسلسل سنائی دیتی رہتی اور وہ سن کر بہت خوش تھے کہ مطمئن تھے ان کے ماں باپ یہیں پر تھے۔ وہ آہستہ آہستہ پوری رات چلتے رہے اور جب صبح کا سورج نکلت لو ہوا تو اپنے گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ لکڑہارے کی بیوی نے دروازہ کھولا۔ جب ان کی سوتیلی ماں نے دیکھا تو ان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ پھر وہ غصے کا اظہار کرتی ہوئی بولی، تم بڑے لاپرواہ قسم کے بچے ہو، تم اتنی دیر تک جنگل میں سوتے رہے، ہمیں تو لگا کہ تم کبھی گھر واپس نہیں آؤ گے۔ تو اس کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ وہ اپنے بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اپنے معصوم بچوں کو جنگل میں چھوڑ کر آنے سے بہت مایوس اور غمگین تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور پھر کچھ عرصہ بعد پھر قحط پڑ گیا۔ بچوں نے ایک بار پھر اپنی سوتیلے ماں باپ کی بات سن لی تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اب ہمارے پاس فقط آدھی روٹی ہے، اس بار ہم بچوں کو بہت دور اور گھنے جنگل میں چھوڑ کر آئیں گے، کل یہ دوبارہ واپس نہ آ جائیں۔ یہ سن کر لکڑہارا بہت غمگین ہوا لیکن اس کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ جب آدھی رات کے وقت سب سو گئے تو احمد پھر اٹھ کر گھر سے باہر نکل گیا اور کہیں سے سفید کنکریاں ڈھونڈ کر لے آیا۔ یہ سفید کنکریاں ہی تھیں جو پچھلی بار انہیں گھر واپس لے آئی تھی، مگر یہ دیکھ کر وہ تھوڑا پریشان ہو گیا کہ دروازے پر تالا لگا ہوا تھا اور باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ مگر پھر
بھی اس نے اپنی چھوٹی بہن کو تسلی دی اور کہنے لگا میری بہن رو نہیں، اللہ ہماری مدد کرے گا اور وہ پھر ہمیں بچا لے گا۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی لکڑہارے کی بیوی نے دونوں بچوں کو جگا دیا اور پھر سے انہیں روٹی کے 2 ٹکڑے دیے، لیکن یہ روٹی کے ٹکڑے پچھلی بار کی طرح بڑے نہیں، یہ بہت چھوٹے تھے۔ پھر جب وہ جنگل کی طرف چلے تو احمد جیب میں ہاتھ ڈال کر روٹیوں کا چورا بناتا رہا اور تھوڑے فاصلے پر رک کر وہ راستے میں گراتا رہا۔ احمد تم بار بار کیوں رک جاتے ہو؟ اس کے باپ نے پوچھا۔ میں اپنے کبوتر کو دیکھ رہا ہوں جو اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا مجھے دیکھ رہا ہے، احمد نے جواب دیا۔ اس کی سوتیلی ماں بولی وہ تمہارا کبوتر نہیں، وہ تو سورج کی کرنیں ہیں جن سے چمکنی چمک رہی ہے۔ لیکن راجا تو روٹی کے چھوٹے ٹکڑے راستے پر ہی گراتا ہوا چلا گیا۔ اس بار تو وہ جنگل میں اتنی دور اور ایسی جگہ پر آئے تھے جہاں کبھی لکڑہارا بھی نہیں آیا تھا۔ انہوں نے ایک بار پھر سے لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی اور ان کی سوتیلی ماں کہنے لگی بچوں اب تم اس آگ کے پاس بیٹھ جاؤ، اگر تم تھک گئے ہو تو یہاں پر سو جاؤ، ہم جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتے ہیں، ہم شام کو واپس آئیں گے اور تمہیں اپنے ساتھ لے چلیں گے۔ دوپہر ہوتے ہی احمد نے اپنی روٹی کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک خود کھایا اور دوسرا اپنی بہن کو دے دیا۔ احمد اپنے روٹی کے تو پہلے ہی ٹکڑے کر کے راستے میں گراتا ہوا آیا تھا تاکہ گھر کا راستہ معلوم کر سکے۔ اس کے بعد دونوں بہن بھائی سو گئے، رات ہو گئی لیکن انہیں لینے کے لیے کوئی واپس نہیں آیا۔ جب رات کا اندھیرا پوری طرح سے پھیل گیا تو احمد نے اپنی بہن کو تسلی دیتے ہوئے کہا میری بہن چاند نکلنے کا انتظار کرو، جب چاند نکل جائے گا تو مجھے وہ روٹی کے ٹکڑے نظر آ جائیں گے۔ جب چاند نکلا تو انہیں روٹی کا کوئی ٹکڑا دکھائی نہیں دیا اور دراصل وہ روٹی کے ٹکڑے چڑیا اٹھا کر لے گئی تھی۔ لیکن احمد نے اپنی بہن سے پھر کہا میری بہن فکر نہیں کرو، ہم راستہ تلاش کر لیں گے۔ اس کے بعد وہ پولی رات اور اگلا پورا دن جنگل میں ٹھوکریں مارتے پھرتے رہے مگر انہیں کہیں بھی جنگل سے نکلنے کا راستہ نہیں ملا۔ تو پیاس سے ان کا برا حال تھا، انہوں نے چند دنوں کے علاوہ کچھ نہیں کھایا تھا، چند بیروں کے علاوہ کچھ نہیں کھایا تھا، وہ بیر بھی انہیں ایک بیری کے نیچے مل گئے تھے۔ تھک ہار کر وہ ایک جھاڑی میں بیٹھ گئے اور بیٹھتے ہی سو گئے۔ اب اگلے دن ان کی حالت بہت بری ہو چکی تھی، دھوپ غروب کی، آج بھی انہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا تو وہ بھوک سے مر جائیں گے۔ دوپہر کے وقت انہیں ایک پرندہ دکھائی دیا جو درخت کی شاخ پر بیٹھا بڑی سریلی آواز میں گانا گا رہا تھا۔ اس کا رنگ بالکل سفید تھا، وہ بہت سریلی آواز میں گانا گا رہا تھا، اتنی سریلی آواز کہ احمد اور رانی رک کر اس کی آواز سننے لگے۔ پھر وہ پرندہ پھڑپھڑا کر اڑنے لگا اور دونوں بہن بھائی اس کے پیچھے چلنے لگے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ انہیں اپنے پیچھے چلنے کے لیے کہہ رہا ہو۔ پھر وہ چلتے چلتے ایک چھوٹے سے مکان کے پاس پہنچے۔ جب وہ وہاں پر پہنچے تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ مکان ڈبل روٹی سے بنایا گیا تھا، کیوں نہ کہ اس کی چھتیں وہ بھی ڈبل روٹی سے بنی ہوئی تھی۔ احمد نے یہ دیکھا تو خوشی سے اچھل پڑا اور کہنے لگا اب ہم اپنی ساری زندگی جہاں پر گزاریں گے اور اب ہم بغیر محنت کیے ہی اپنا بہت بھی جی بھر کر کھا سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر احمد نے تھوڑی سی چاند وہ توڑ لی تاکہ دیکھ سکے کہ وہ سچ میں روٹیاں ہی ہیں یا کچھ اور ہے۔ رانی نے گھنٹی کے پاس جا کر تھوڑی سی برکی توڑ کر اپنے منہ میں ڈال دی۔ اس کے بعد انہیں ایک لرزتی ہوئی آواز سنائی دی، کوئی کہہ رہا تھا کھاتا ہے یہ کون شیطان میرا